مالک کریم اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کریم رب اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ سر محترم جناب ملک محمد بلال کھرل صاحب، اللہ آپ کو آپ دے صاحبزادگان کو سلامت با کرامت رکھے۔ سر بھائی محمد عون صاحب اور اس مسجد متولی جناب حاجی الہی بخش صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ پاک محبوب دا صدقہ جتنے بھی احباب محبت تشریف کہنا ہو، مالک سارے دی حاضری قبول اور منظور فرماوے۔ محمد عمر کھرل صاحب، محمد ابراہیم کھرل صاحب اور سارے بھائی محمد عدنان صاحب دی زوجہ واسطے، اور قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، محبوب انہا لوگوں کو اکو ایمان ایمیں گھننا ہو جی میں صحابہ ایمان گھننا ہے۔ قرآن کریم نے ڈیمانڈ کی تھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی لوگ بعد ایمان گھن کے آندے پائیں، انہاں کو آکھو ایمان ایمیں گھننا ہو جی میں صدیق اکبر دا ایمان ہے، جی میں فاروق اعظم دا ایمان ہے، جی میں عثمان غنی دا ایمان ہے، جی میں مولا علی دا ایمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس الناس تو مراد چار ہستیاں دے ایمان دا ذکر ہے۔ فرمائے نہ کو آکھو ایمان ہی میں گھننا ہو جی میں صدیق اکبر دا ایمان ہے، جی میں فاروق اعظم دا ایمان ہے، عثمان غنی دا ایمان ہے، مولا علی سرکار دا ایمان ہے۔ تے آپاں جس عنوان دے گفتگو کرنی ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام دا عاشق، نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کہ جنہ کو شان عظمت اللہ دے قرآن نے بھی عطا فرمائی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی صدیق اکبر دی عظمت اور شان کو بیان فرمائی۔ عقیدہ اہل سنت دا لطف اور مزہ اتنا ہے نا، کمال ہے کہ اس عقیدہ اہل سنت دے اندر کہیں دا انکار نہیں ہے، بلکہ جی میں رب دے رسول نے جب کوئی شانہ دیتے نا، اساں 11ویں شریف کرن والے یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے ہر موضوعات کو اوے منے دے ہیں جی میں رب دے قرآن نے منوائے، جی میں اس پاک نبی دے مٹھے فرمان نے منوائے۔ نہ بدھامن سادہ اختیار ہے، نہ کہیں کو گھٹامن سادہ اختیار ہے، سادہ بات سے اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا۔ کچھ لوگ صحابہ دے خلاف کھڑ دیں، کچھ اہل بیت دے خلاف کھڑ دیں، کچھ ازواج رسول دے خلاف کھڑ دیں، کچھ بنات رسول دے خلاف کھڑ دیں، کوئی اولیاء کاملین دے خلاف کھڑ دیں۔ اللہ دا سارے ہوتے کرم ہے، اسا کہیں دے خلاف نہیں سے، اسا صحابہ دے بھی نوکر، سرکار دی اہل بیت دے بھی نوکر، اور مصطفیٰ جان رحمت دی ازواج دے بھی نوکر، اور مدینے والے دی امت دے سچے اولیاء کاملین دے بھی نوکر۔ تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ دے شان ہے، اوراء الوراء ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی قربت خاص تاجدار صداقت کو حاصل ہے۔ ہر موڑ دے ہوتے، ہر مقام دے ہوتے سیدنا صدیق اکبر کو سرکار دا قرب نصیب ہے۔ مدینے والے دا آقا کریم علیہ السلام نے ایک دیوار صحابہ کو فرمایا اس دنیا وچوں اللہ دی بنائی ہو دنیا وچوں ترائے چیزیں دسو جنہیں تو کو پسند ہو میں اس دنیا وچوں۔ سرکار نے بھی دسائیں اور اللہ نے بھی دسائیں اپنے اترائے، والجبریل بھی دسائیں، والصدیق پاک بھی دسائیں، عمر پاک بھی دسائیں، اور عثمان غنی پاک دسائیں، مولا علی۔ طویل حدیث ہے، انتے جو سارے عنوان نال تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر اللہ دی اس بنے ہو دنیا وچوں میرے یار کو کیڑے اترائے چیزیں پسند ہیں؟ سوال ہے دنیا وچوں۔ صدیق پاک تا جواب سنے دے ہاں ٹھارو، عرض کریں دے یا رسول اللہ اکھ میڈی ہوئے چہرہ جناب دا ہوئے۔
سرکار علیہ السلام دا سوال کیا آئی؟ فرمایا اس دنیا وچوں کیڑے ترے چیزاں پسند ہیں؟ اونے دیکھو ذرا صدیق پاک دی دنیا کیا ہے، صدیق اکبر پاک دی دنیا کیا ہے؟ صدیق پاک دی نظر وچ انہاں دی دنیا سب کچھ حسین دا پاک نانا ہے۔ یا رسول اللہ اکھ میری ہوے چہرہ جناب دا ہوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رو جا، آقا میرا دل چاہتے جی میری پسند پوچھتے ہو، بیٹی میری ہوے جناب دے نکاح وچ ہوے۔ آقا بیٹی میری ہوے جناب دے نکاح وچ ہوے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا ابو بکر تریجی شے حضور مال میڈا ہوے ذات تو ہادی ہوے۔ یہ دیکھو کہ یار غار دا مزاج کیا ہے، یار غار دا مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے، پسند کیا ہے۔ تریے گالی نبی سے دی ذات پہ موقع ہے، حضور میری دنیا بھی جناب ہو، میرا سارا کوئی تو سو جو کوٹ دے گھوٹ رکھے میرا عشق بھی تو۔ اے کوئی سمجھے توال توارے دا ماشاءاللہ نیڑے کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اب فرمائے میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین ایمان قرآن بھی تو۔ اے سمجھن دی گال ہے، اے غزل نہیں ہے، خواجہ صاحب دے عشق دی انتہا ہے۔ انہاں کے جیڑا کچھ مدینے دا ماہی ہے بس، سرکار تو سوا کچھ نہیں ہے۔ انہاں سبق حاصل کتوں کیتے۔ ایک بزرگ ادھر حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، آپ کو ایک بندے نے سوال کیتے حضور اے فرماؤ کہ زکاة دا طریقہ میں کو بیان کرو، زکاة کی میں ادا کرنے بوسے۔ فرمایا سوال ہے کہ ترہ جواب ہے، پہلا شریعت والے طریقت والے عشق۔ ڈار سون سے گتری ہیں جو کیڑا جواب چاہیے، شریعت طریقت عشق۔ وہ کہتے شریعت، فرمائے شریعت ہے اگر 100 روپیہ ہوئے 2.5 روپے مدہ نہ آتے دے بقایت ہے دے چلو وہاں کے شریعت سنی میں تے طریقت سنی تو منجا آتا سے تے طریقت ہی دے سوچا۔ فرمائے طریقت ہے جو 2.5 روپے تو رکھ بقایا مدہ نہ آتے دے۔ وہاں کے چلو شریعت ہی سنی میں طریقت ان عشق دے سوچا۔ فرمائے عشق دے سارا کونیوں دے نہ آتے دے۔ او پوچھے حضور اے تو ہاکو کی میں خبر لگی ہے اے عشق علا باب۔ فرمایا اے میں نبی دے یار صدیق اکبر کو لو سکھے۔ مال حضرت عمر پاک دا زیادہ آئی، مال حضرت عمر پاک دا اے جری گنڈری آئی انہیں دا آدھ مال آئی، صدیق پاک دیو جری گنڈری آئی لیکن ہائی جو ساری۔ حضور میں سوئی تک کپڑے تک جو میں کو نظر آئے میں دیواروں تے ہاتھ مارے سوئی رہتا نہیں گئی، منگے یار تے رکھے ابو بکر۔ یعنی کہ اے تا عشق دے باب جی ہے ہی کہنا نا کہ یار منگے ماہی منگے تے وال بندہ چکا ونجے وال کچھ بچ ونجے۔ فرمایا بچامن والے کو عاشق نہیں آدھے دیمن والے کو عاشق آدھے۔ جڑا بچا گیا ہوندہ کیا عشق ہے، جے سوچے سویرے کیا بڑھ سی ہوندہ کیا عشق ہے، تیوال مقام کیا ملے۔ صدیق پاک نے کنڈیاں دے بٹن بنائے نا علماء فرمائے دیں جو کنڈیاں دے بٹن بنا کے صدیق پاک جڑا لباس ٹاڑ دا پاک آئے نا جلے جبریل آئے نا خوش خبری دے من تے جبریل پاک دے بھی ٹاڑ دے بٹن لگے ہوئے وہ بٹن کنڈیاں دے تے ٹاڑ دا لباس۔ سرکار فرمائے جبریل آج ایک ایڑے لباس بیچا ہے جو کنڈیاں دے بٹن لباس ٹاڑ دا۔ حضور ایک اللہ میں نہیں پاتا آج آسمان دے سارے فرشتے یہ لباس پاتی کھڑے۔ رب کریم فرمائے جیڑا یار دا لباس ہے آج سارے وہ لباس پاؤ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائے نا خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال ہے خود کو بلند کرتا سہی، اے عشق دی منزل چڑھتا سہی، اے تاجدار صداقت سا کو سکھائیے۔ فرمایا نبی تو قربان تھی، اللہ ایتھ بھی رجا کے دیسی اگلے جہان بھی رجا کے دیسی۔ اے تاجدار صداقت دا مقام ہے۔ کیا عرض کیتی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آنکھ میری ہوئے چہرہ جناب دا ہوئے، آنکھ میری ہوئے چہرہ جناب دا ہوئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو ایک گال اتنی پسند آئیے، اتنی پسند آئیے اور سرکار کتنی قبول فرمائیے۔ فرمایا ابو بکر ایو جیاں تک دیدار اپنا کروے سا جو بھی ایو جیاں کہیں دیدار نہ کیتا ہو سے۔ سادے منگن اچ کمی ہے،
سارے عشق وچ کمزوری ہے، پر زہرا دا بابا بڑا کریم ہے، حسین دا نانا بڑا کریم ہے. ذرا درود شریف بڑا محبت نال محفل جی برکت آوے تے ول سرکار دا قرب نصیب تھی وے. درود شریف دی بڑی فضیلت ہے، قرآن رج پڑھیا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلا. اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء والمرسلین. مدینے دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں، آقا کریم علیہ السلام دے یار نے جنی پسند رسائی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اکھ میڈی ہووے چہرہ جناب دا ہووے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک رات آونی ہے، اسا ہجرت کرنی ہے اللہ دے حکم دے نال. ایک بندے کو اسا نال گھن کے ونجنے، ایک بندے ساڑے نال ونجنے، اسا اللہ دے حکم نال ہجرت کرنی ہے. آقا کریم علیہ السلام جڑی رات ہجرت فرمائی ہے، نبیان دے سلطان نے اپنے بستر دے ہوتے مولا علی کو سمایا. بارو کافران دا پارا سرکار فرمایا علی جی یا نبی اللہ. فرمایا علی تے سارے بستر تے سمنے، اے زہری طور بستر ہے لیکن موت والا بستر ہے. جو دشمن بارو تلوارہ چاہتے کھڑن، معاذ اللہ انہا دا ارادہ ہاں سرکار کو شہید کرنا دا. دشمن تلوارہ چاہی کھڑن، انتظار وے چنجلے موقع ملے اسا لجپال کو شہید کرنے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا نبی اللہ. میرا علی آج تائی بستر تے سمنے، اسا صدیق کو نال لاؤنے. علی تے کو بستر تے سمائے سے اے لوگاں دی امانتہ میرے کول موجود ہیں. جلے سویر نال اٹھی اے امانتہ لوگاں کو واپس دے میں، امانتہ واپس کر کے والمدینہ شریف آونجے. حضور میں حاضران لبیک. علی پاک حضور دے بستر تے آرام فرما تھی گئے. سرکار نے سورت یاسین دی تلاوت فرمائی ہے، مٹھی مٹی دی بھری ہے. کافر اندھے تھی گئے، سرکار گزر گئے، انہاں کو نظر ہی نہیں آیا. اللہ دے پاک نبی کے میں گزر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ دا پاک قرآن سورہ یاسین شریف زہرا دے باب آیت تلاوت فرمائی ہے. اللہ دے پاک نبی آیت تلاوت فرما کے ایویں مٹھی کافران دے منہ تے سٹی ہے. نبی نے تھی گئے، سرکار وچوں گزر گئے، انہاں کو پتہ ہی نہیں لگا، انہاں کو خبر ہی نہیں لگے. اللہ دے پاک نبی کس ویلے گزر گئے. آواز لو جو تھوڑی جی اللہ سلامت رکھے. تو آرہ ساج نمہ ٹاک رہا ہے حفیظ تا جان دے ساری طبیعت تقریب تو نمے نمے یار علاقے میں سے کوئی گال نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والو ذرا سنو تے اپنا سینہ مدینہ بناؤ. اللہ دے پاک نبی جلے صدیق اکبر دے دروازے تے آئے. رات دا ٹائم ہے، اللہ دے پاک نبی دروازہ کھڑکائے. سنو صدیق دا پہ عظمت کون دسا سکدے. حضور دروازہ کھڑکائے، صدیق جلدی نال دروازہ کھولے. ایویں سامان دی گڈڑی نال بدی کھڑر. سرکار فرمایا ابو بکر ستا نے لگ دے جاگ دا پائے. عربیہ تسا فرمایا ایک رات آونی ہے، اللہ دے حکم نال اسا ہجرت کرنی ہے، ایک بندے سارے نال ونجنے. میں سمجھ گیا ابو بکر عربیہ کوئی نہیں ہے، تے نال ونجنے نال وجنے. یا رسول اللہ میں ہوں رات دا ستا نہیں ہاں بلکہ ہر رات جاگدا. بتا ماہی آوے میری اکھ نہ کھلے، یار دی بے ادبی نہ تھیوے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اون کو بعد سمنا چھوڑ دیتے. ہر رات جاگدا جناب دے آون دے انتظار کرے نا. آقا کریم علیہ السلام نے ابو بکر کو نال لایا. ہی واسطے میرے تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کو وجد آیا. سید جڑا قلم چلایا کمال فرما چھوڑیا. فرمیدے نام یانے سے نام یانے سے نام یانے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام یانے سے
نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں بگڑتا ہے وہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے سید شبیر حسین شاہ صاحب دی آمد انتظار ہے شاہ صاحب آمنے بل انہاں کو سپیکر دے کے جناب دے حوالے کرنے ذرا سنو تے اپنا سینہ مدینہ بناؤ سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والو گلڑے دا سید فرمین دے صدیق دا مقام کون جانے جڑا نبی دی مزار وچ نالے غار وچ نالئی سرکار نے یار غار کو نال لایا او غار سور جڑے حج والے عمرہ کرن والے زیارت کر رہے 5,500 فٹ بلندی غار سور دی 5,500 فٹ بلندی غار سور دی جڑے توارے وچوں نصیبہ والے زیارت کر رہے ہیں دیکھیں 5,500 فٹ بلندی غار سور دی اتا کلا چڑھنا اوکھائے آج سہولتا مین پانی دیا بوتلا منالن اسٹیپ دے سیڑیاں بڑھ گئیاں ذرا اب 14 صدیاں پہلے تصور کر اسٹیپ سیڑیاں نہ بڑھیاں کہ میں ابو بکر سرکار کو چاہ کے گئے حسن عربیہ میرے کندیاں تے سوار تھی وہ دشمنہ دے پیر وہ کھرہ گلے سے پیرا چیسے تاکہ پتہ لگے ہیک کے ڈوہے نکینا صدیق پاک نے سونے نبی کو کندیاں تے چایا غار سور دا پند کیتا جلے غار سور تے پہنچن عرض کریں دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربیان نراز نہ تھی میرے دل دے اج میں غار چ پہلے ونیا غار دی صفائی کرا غار پرانی ہے ول یار کو آکھاں جی بسم اللہ ول تسا غار میں تشریف گھلنا ہے اور سنو ذرا اللہ دا قرآن منظر کیا بیان فرمے دے ول کلام دا ایک شعر بھی تو کو سنے نا تھوڑا سینہ مدینہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة قرآن سن کے جنہا ہاں ٹھرے ہوں دا لامن بن دے اوہ بڑا سونا سن دے پہ اللہ سلامت رکھا ہے قرآن سن کے جنہا ہاں ٹھر دا پہ ذرا بولو سبحان اللہ مدینہ لرازی ہوئے اللہ دے قرآن یاری لاؤ رب دا قرآن منظر پیا جسیں دے اور صدیق پاک نے غار کو صاف کیتے سراخ نپڑے کپڑے نال سارے سراخ بند کر کے ماہیا ہون آونیو عربیہ تشریف گھن لاؤ لجپالی کرو جرا حسین دنانا غار دے اندر ہے ایک سراخ بچ گئے ابو بکر نے ایڑی ٹکائیے سرکار دا سر انور گود وچ رکھے تو کو یاد ہو سی جی تو گل شروع تھائیے صدیق کیا پسند ہے آنکھ میں نہیں ہوئے چہرہ جناب دا ہوئے سرکار فرمایا ہو سی ابو بکر آج رج کے زیارت کر آج رج کے زیارت کر ابو بکر پاک دا مقام ہے پیا سنو درہ میرے وال توجہ کرائے یہ دیکھو ایک گود ہے نا تو کو گال یاد رہے منجے تے لطف آندے یہ دیکھو ایک گود ہوئے تے اتھا بندے را سار ہوئے چوکا فاصلہ رہے میں دے چوکا فاصلہ رہے میں دے اس صدیق پاک دا مقدرے میں گود بڑھائی نے اللہ دے پاک نبی نے واللیل دیا ظلفہ حضور نے صدیق دی گود جے رکھیاں او پاک چہرہ اللہ جے دی عظمت قسمہ قرآن دے اندر بیان فرمے دے آج حضرت ابو بکر چہرے دی تلاوت پہ کرے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے او پاک سونے نبی دا چہرہ ہے، اللہ جس چہرے دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا، او وَالضُّحَا والا چہرہ جن دی تلاوت صدیق اکبر کرے دے پیر، او دے چہرے کو رج رج کے ابو بکر تلاوت پہ کرے دے، حضور دے چہرے دی زیارت پہ کرے دے، کتنا خوش نصیب ہے، وال گھنٹے دو دی بات نہیں ہے، ترائے دی ترائے راتا ترائے دی ترائے راتا حضور دیدار کروائے، صدیق اکبر نے دیدار کیتے، واہ ابو بکر دا مقام ہے پیا، ذرا سنو عاشق دی محنت ہے، سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے یار غار دیا کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، میرا عقیدہ ہے، میری جماعت عقیدہ ہے، نبی دا ہر صحابی سونا ہے، نبی دا ہر یار عزت والا ہے، سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیا کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیا کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اے دے پیار دیا کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اے دے پیار دیا کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، چڑی عشق نبی دی مستی ہے، صدیق دی آلہ ہستی ہے، ڈنگ مار کہ صفوی اے آکھے، ڈنگ مار کہ صفوی اے آکھے، یار غار دیا کیا باتاں نے، ڈنگ مار کہ صفوی اے آکھے، یار غار دیا کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اللہ اکبر کی کبیرہ سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والوں، ترے دیواراں تے ترے راتاں سرکار دیدار کرویں دے رہ گئے، ابو بکر پاک حضور دا رج رج دیدار کریں دے رہ گئے، سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والوں ذرا سنو تے اپنا سینہ مدینہ بناؤ، واہ مقام ابو بکر پاک دا ہے، رج رج ماہی دا دیدار کیتے نے، او دا نتیجہ تے رزلٹ کیا ہے، ایک دیوار ہے آقا کریم دا سر انوارے امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا، عفیفہ حمیرہ پاک او تو صدیق پاک دی جھولی ہے، اے تو صدیقہ پاک دی جھولی ہے، ابا بھی نصیب والا ہے اور دھی بھی نصیب والی ہے، جاگ دے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، ذرا چوکی آگو تو کچھ نہیں، نہ میری ذمہ واری ہے،
سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والوں ذرا سنو تے اپنا سینہ مدینہ بناؤ اللہ راضی ہوئے میں اتھائی آیا جلے میرے کاکے بلال کھرل صاحب فرمائے آج توڑا موضوع شان صدیق اکبر موضوع خاص حکم دی تعمیل نبی دے یار دا ذکر پیا نبی دے یار دا ذکر پیا جڑا دل نال کرے سنے ان دے دل دا میل ختم تھی ویندے ان دا کالا دل چٹا تھی ویندے جڑا نبی دے یار دا ذکر سنے کرے ایمان سے عاشق دیاں چار لینا تو کو سنائی ونجا ساکو آسر کے مٹھے مدنی دے ساڑے حالت کرم ہزار تھسن اے ہون جا کے میں پہلے تو نندر کر کے تقریر سنی ہے آگے ڈی جی خان نے اتنی ٹھڈی تقریر سن دے نہیں جتنی تو سنی ہے آلی تا نہ دسمبر لگے نہ جنوری لگے نہ دھوند پئی ہے نہ سیالہ ہے آلی تا مچھی شروع نہیں تھی سبحان اللہ چوکی آنکھوں مدینہ اللہ راضی ہوئے حضور دے پہلے یار دا ذکر بھی اللہ راضی ہوئے ذرا سنو سینہ مدینہ بناؤ اللہ آپ کو برکتہ عطا فرماوے جی میں شاہ صاحب آسن میں سپیکر شاہ صاحب دے حوالے کر دے سا ساکو آسر گے مٹھے مدنی دے ساڑے حالت کر مہزارت صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھے سر اسی نفس و نفسی وچ معاشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تھے سر جن ناتا تابش پڑھ دے ہیں اند لب ہل سر بیڑے پار تھے سر اللہ اکبر کمیرہ سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والوں ذرا سنو دے اپنا سینہ مدینہ بناؤ اللہ جناب کو سلامت با کرامت رکھے آقا کریم علیہ السلام دے غلام آؤ او تو صدیق پاک دی جھولی ہے سرکار دا سر انوار ہے اے تمی عائشہ دی گود مدینے والے دا سر انوار ہے آسمان دے تارے نکلے کھڑے مومنہ دی ماں دا عقیدہ تے سوال لکھو مومنہ دی ماں نے سوال کیتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربیہ ماہیہ ایک سوال پہی کرے دیا جتنے آسمان دے تارے تو آنے کوئی امتی ایسا بھی ہے جن دیا نیکیاں تاریاں دے برابر ہوئے ابراہیم فریدی صاحب تو دیکھے مجبرہ خوش تھی اللہ سلامت رکھے اے ڈیر غازی خان دا پرانا سنا خان ہے عاشق سنا خان نات خان پڑھ دے جتی چیند دے اوپے ویندے میں کو 12 سال لیکن ڈی جی خان آنی کل زیادہ ہوسن گھاٹ نہ ہوسن مجبوری تا ایک دی دفعہ گئے نہ تے پوری تقریر سن سے جو نات خائی نبی دے عاشق ہونے اکثر نات خان دیہاڑی تھپیں دیں یہ دیہاڑی دار نہیں دیہاڑی تپین دے سپیکر دے والے ذوق تے شوق تے آخری شیر تے جذبے دے والے جتی چاہنے دے او ویڑا ہمارے جذبہ ہے تو ہی بائے کہ نبی دے ذکر سونا تے اللہ رنگی اتنا لے جو فریدی ہے ڈی جی خان ہے لکھ نات خان ہوئے پر ابراہیم فریدی صاحب نہ نہیں دے ڈاڑی بھی سنت مطابق تے نات بھی حضور دے عشق اتنی عمر ہے جی نات پڑھیں تے گبھرو جتنا زور نہیں لہنے جڑا یہ لہنے یہ سارے فیورٹ دے پسندیدہ سنا خان ہیں کیونکہ بندہ کلہ دیہاڑی تھا پڑھدار نہ ہوئے بلکہ نبی دا عاشق ہوئے اور مومنہ دی ماں دا عقیدہ کیا ہے حضور جتنے آسمان دے تارے ہیں انہا تاریاں دے برابر کوئی ہے تو نہ غلام نبی سے فرما میں نے عائشہ کمال ہے میں کو کیا پتا میرے کو حکومت ہی ادا ہے میرے سامنے عمل کریں دے پہن سارے میرے لکھا کروڑا امتی ہیں پتہ نہیں کیڑیا نے کیا کریں دے کیڑیا نہیں کریں دے میں کیا جانا مومنہ دی ماں دا عقیدہ ہی اللہ نے اپنے نبی کو علم غیبی عطا فرمائے نا سرکار جان دیں تم میں سوال کیتے اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی نال محبت اور پیار کرنے والوں امی عائشہ پاک دا سوال پیارے سے ہوئے جو زہرا دا بابا جان دے سلطان انبیاء سلطان کائنات فرمایا میری عائشہ جتنے آسمان دے تارے اتنے کولو زیادہ میرے عمر دیا نیکیاں فرمایا عائشہ آسمان دے تاریاں کولو زیادہ میرے عمر دیا نیکیاں ہیں میرے عمر دیا نیکیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تاریاں کو لو زیادہ سرکار فرمائے جی
امی عائشہ پاک دے قلب وچ خیال آئی پیا، خیال آئی کہ نہ میرے بابے داوے سی لیکن نہ عمر بن خطاب دا گئے۔ سرکار نے ڈاکٹر صاحب دل والی گال پڑھی ہے، دل والی گال پڑھ کے فرمانے عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے وچ تیرے بابے دی غار والی نیکی واتھے۔ ہائے 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 واہ کریمہ تیرے رنگ ہیں اے ڈیٹھ مٹھنے نہیں دسنا صدیق دا شان کیا ہے۔ صدیق دا شان قرآن ہی دسے سونے نبی دے فرمان ہی دسے۔ صدیق کے قبر پاک دا مقام اکھرائے بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ نبیان دے سلطان فرمایا میری عائشہ صدیقہ مومنہ دی روحانی اممہ عربی لجپال فرمایا میری عائشہ عمر دیا ساریاں نیکیاں ایک پلڑے وچ تیرے باپ ابو بکر دی غار والی نیکی زیادہ ہے۔ غار وچ طواف نہیں کیڑی نیکی آئی، حضور دیدار کرویں دے رہے ابو بکر دیدار کریں دا رہ گئے، رج رج دیدار کرے دا رہ گئے۔ میرے دادا مرشد غزالی زمان راضی دورا سیدی و سندی حضور قبلہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ امام موسیٰ کاظم پاک دی اولاد، آپ نے ایک جملہ بڑا کمال والا فرمایا قبلہ قاری آصف سواگی صاحب میرے دادا مرشد کریم فرمیدن اللہ نے جو رتبہ عزت یار کے چہرے کے دیدار میں رکھا ہے اللہ نے کسی عبادت میں نہیں رکھا۔ بدے کاظمی شاہ صاحب جی خانہ تھے نا حامد سید کاظمی شاہ صاحب ارشد میاں آپ دے والد گرامی حضور قبلہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی ملتانی رحمت اللہ علیہ عیدگاہ شریف علیہ آپ فرمایا اللہ نے او درجہ کمال عبادت وچ نہیں رکھیا جڑا یار دے دیدار وچ رکھے۔ یار دا دیدار عظمت والا ہے، کیوں؟ حضور دا دیدار کر کے بندہ بندے صحابی، نماز پڑھ کے نہیں بندہ، روزہ رکھ کے نہیں بندہ۔ مرشد تشریف گھنن ماشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کرو سید بادشاہ ہے، بندہ تقریر نہ سنے خالی دیکھے بیٹھا بس، تقریر ایسا کروں تے بندہ سید بس سید بادشاہ آگئے آپ دے سامنے ایک شعر پڑھ ساندے وال سائن دے حوالے سپیکر اے سید لجپال ہے اللہ انہ دی حیاتی کرے ساڑا مانے جلے جو عرضی کرے نے آتے لجپالی فرمے دیں اللہ انہ دا سایہ سارے سرد قائم و دائم رکھے۔ ملک بلال کھرل صاحب کو حاجی لئی باغ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، مسجد والے امام خطیب صاحب اللہ سارے کو استہ دے بے سبحان اللہ۔ کئی نگاہ نال قتل ماشاءاللہ صحیح تشریف رکھیں اللہ کو سلامت رکھیں بیٹھ جائیں سبحان اللہ۔ این سے سارے بلال کھرل صاحب سلامت رکھیں کھرل جو تیسے ہاں بس اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ فرماؤ در آج کے آل نبی اولاد علی فخر سادات جگر گوش سادات حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری دامن برکات مولالیہ اللہ عبد سایہ ہما پایا اہل سنت سرد قائم و دائم رکھے۔ کیا بات ہے سیدی میں سیدہ کے جگہ اللہ جو بندہ تقریر نہ کرے خالی آپ دا دیدار کرے بس سید سونا ہوں دے سبحان اللہ وال سونے اتنے جو بٹھے ہی ڈاٹھے کدی علاقیں تے والا دکھائے جو دل کھس گئے وال دل باید نہیں رہا ازاں جنہ عرضی کی تھی اللہ جپال ان بائے دی رات دی مصروفیت 5-5 پروگرام ہیں اللہ دی رحمت ہے بامیں تھکاوٹ لیکن انکار نہیں کریں دے فرمیں دے ذکر جو سارے نانے پاک دائے والا اے بھی نہیں دے بے پیسے چوکن گھاٹ بات فرمیں دے کوئی گال نہیں جو کوئی بندہ ہزارو چوک پوے دے خیر مندہ معافی دے بیچا اے نا جو بندے ہیلک رہتی منجا نا جو کوئی ہیکا تھا چوک پوے دے خیر مندہ ریحت دے دے لجپال ان اللہ نے کو سلامت رکھے ہمیشہ آباد رامن تے یا میں حدیث پاک پوری کر کے قصیدہ حسین دا شعر آپ دے سامنے بل انشاءاللہ آپ دا خطاب سنتے ہیں آپ کو دعا پیندے ہیں خیرات پیندے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جیڑے سید گڑے کے ٹھار پہ ودرہ سبحان اللہ فرماؤ چاہے ایک بار ماشاءاللہ بیٹے تو سہی نائن انتظار میں ماشاءاللہ تے سید بادشاہ آ بھی گئے اللہ انہ کو خضر دی عمر عطا فرماوے ہمیشہ سلامت رہو باکرامت رہو تے او غار والی نیکی میرے مرشد غزالی سما رضی اللہ تعالیٰ وردہ فرمین دیں
آپ فرمائیں اللہ نے وہ درجہ نماز روزے وچ نہیں رکھا جڑا اللہ نے یار دے دیدار وچ رکھے تے صدیق اکبر پاک ترائے دن ترائے راتا رج رج مصطفیٰ دا دیدار کیتے اور مرشد ایک جلسے روتے گال سنائیے تھے انہیں دے سامنے انہیں دی گال انہیں کچھ سنا ذکر انہیں دے گھر دائے تے گال بھی انہیں دے سامنے جا سنا سنے نا پیا پیا مہون بھائی پیا سنے نا اور سنو ذرا تے بڑی چس نال سنا ہے حضور دا زمانہ پاک ہے تے ایک بندہ نا او سفر تے گیا گھر والے حامل آئی جلے واپس والے بال آئی بال ٹھیک ہے تے وہ کو شک رہا گئی بے بال میرا کہا نہیں بڑی توجہ نال سنا ہے کہ جملہ ڈی جی خان ہے وال فتوے والے زیادہ ہونا نا تقوی والے گھاٹ ہونا اللہ تقوی والے نے متھے لاوے فتوے دا گلی میں سستے نہیں تے ٹماٹر سستے کہنی تے اللہ کوئی مفتی حیا لے ہونا تے او جڑے آئے نا اوزال کو ایک بار کہوں کہ گال سن میرا رنگ چٹا ہے تیرا رنگ چٹا ہے پوترے کالا میں کوئی شک تیرے کو غلطی تو نہیں تھی موں کہ گال سن جتے کوئی شک آ گیا کوئی گال نہیں میں ناراض نہیں ہوں کیونکہ میرا دامن ٹھیک ہے ہن میں نہ قسم چینی نہ کچھ سونے نبی کو جول کے فیصلہ چکر بینے صحیح جو موجود ہے فیصلہ تھی وہ گال مکوے سی بس تیرا شک کی ختم موں کہ ٹھیک ہے بال کو نال لائنے میاں بی بی حضور دی بارگاہ چاہ گئے سونا لجپال ایمیں ہے اصلا جو تارے غلام تھی ہو سے اے میری گھر والی ہے مایا پیا سونا سادہ رنگ دوہیں دا چٹا ہے پوتر دا رنگ کالا ہے میں کو شک پہ گئے کوئی بی بی کو لوگ غلط حرکت نہیں تھی تے میں کہ فیصلہ کر بھئی ہوں سرکار گال سنیے تے آقا کریم علیہ السلام اجن کوئی فیصلہ فرمامے نا امام حسن مجتبہ آگئے ارازے بھی رکھا ہوں نال ملا ہوا اسے سبحان اللہ امام حسن مجتبہ سرکار آگئے آپ جو آئیں نا امام حسن مجتبہ پاک اللہ برکت امام حسن مجتبہ پاک آگئے انہیں نوجوان بڑی توجہ نال سنا ہے ذرا بزرگ دعا دی ہے جیلے امام حسن پاک آئیں نا وہ بال اٹھی کھڑے اٹھی کے وہ امام حسن ہاتھ پکڑے تھے ہاتھ چومے یہ چکر کر دی کا تب یاد رہا یہ ہاتھ چومے تے بلا اپنی جاتے بیٹھا ہے عرض کی دی حضور سارا فیصلہ نہیں میں فرمایا فرمایا فیصلہ تھا ٹھیک ہے حضور کدا فرمایا حرامی ہوئے بیٹھ رہے حلالی ہاتھ آدم کیتے فرمایا حرامی ہوئے ہاتھ بیٹھا رہے حلالی ہاتھ آدم کیتے میاں بی بی خوش تھی گئے پتر کو نال گھر کے بنجن پہ امام حسن مجتبہ سے فرمایا اور تے گال سن او ہی نانے دا لنگر اور ذرا نواسے دا لنگر دا کی دیوان پوتر کو اور آکار آپ نے ہاتھ تم دے میں چہرے دوتے پھیرے ہون دا چہرہ ہی میں چمکانے جی میں چوری میں چان پیا چمک دا ایک شیر قصیدہ حسین دا مرشد کو قلبی طور اسان سمائیں تا ٹر دائی صدا دی دعان آلا تے بالخصوص سید شبیر حسین شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ آپ دیا محبتاں آپ جہاں شفقتاں عنایتاں سارے نال راندر اللہ آپ کو سلامت رکھے دل بے چینانو چین دی لوڑے دل بے چینانو چین دی لوڑے دل بے چینانو چین دی لوڑے سانو میمت این دی لوڑے دل بے چینانو چین دی لوڑے انانو ہوئے یزید مبارک انانو ہوئے یزید مبارک سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین دی لوڑے سجاد بلند کر کے مرشد حکم آگئے سانو حسن حسین دی لوڑے سانو حسن حسین دی لوڑے سانو میمت این دی لوڑے دل بے چینانو چین دی لوڑے جنت تینو جان دیا گے جنت تینو جان دیا گے بس ہے درد سین دی لوڑے بس ہے درد سین دی لوڑے
چین چین دی لوڑے نعرہ حیدری اللہ تو سلامت رکھے ہون چند آیات دی تلاوت مرشد زیر نگران قاری آصر رضا سیواگی صاحب سبحان